بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ عبقری کے اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات، 9 ذی الحجہ کو روزہ ضرور رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ 9 ذی الحجہ والے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ جی، یہ عبقری والوں کی طرف سے ہی ایک اہم بات آئی جو کہ میری نظروں سے گزری، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو 9 ذی الحجہ آنے والی ہے، تو امید کرتی ہوں سارے ذوق و شوق سے روزہ رکھیں گے اور ڈھیروں ثواب کمائیں گے۔ آگے چلتے ہیں ماہنامہ عبقری کے جولائی شمارے کے نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، نیا شمارہ اس طرح کا ہے اور اسی کی آج کل میں ریڈنگ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں ساری امپورٹنٹ اور خاص باتیں جو پیغامات عبقری والوں کی طرف سے آئے ہیں، وہ پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ بڑی عید پر رب کو راضی کرنے والا آسان عمل، تم گواہ رہنا میں نے اس کو بخش دیا۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحجہ ہے۔ وظائف کیا ہیں وہ بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وقوف عرفہ میں اس دعا سے افضل اور کوئی قول یا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے پڑھنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں قبلہ رو ہو کر دعا مانگنے والوں کی طرح دونوں دست مبارک پھیلا کر 3 مرتبہ لبیک فرماتے، پھر 100 مرتبہ یہ فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر 100 مرتبہ یہ مبارک کلمات ارشاد فرماتے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اشہد ان لا الہ الا کل شیء قدیر و ان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ فرماتے، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے، ہر مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے اور آمین پر ختم کرتے۔ اس کے بعد پھر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے، پھر 1 مرتبہ یہ پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے دعا فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص اس طرح دعا کرتا ہے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو، اس نے میرے گھر کی طرف رخ کیا، میری بزرگی بیان کی، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوا، جو سورت مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی وہی پڑھی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے عمل کو قبول کیا، اس کا اجر کو واجب کر دیا، اس کے گناہ بخش دیے، اس نے جو کچھ مانگا میں نے اس کی سفارش قبول کی۔ عید الاضحیٰ کی شب، جو کوئی عید الاضحیٰ کی شب 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر 70 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ جو کوئی عید الاضحیٰ کے دن نماز عشاء کے بعد 10 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ والضحیٰ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب عظیم حاصل ہو۔ جو کوئی عید الاضحیٰ کی شب 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر مرتبہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، سلام کے بعد 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھے اور پھر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص، 1 مرتبہ سورۃ ناس پڑھے، انشاءاللہ اس کو 10 شہیدوں کے ثواب کا عطا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اگر قربانی نہیں کر سکتے تو قربانی کا ثواب پائیے۔ عید الاضحیٰ کے دن، جو کوئی عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے ادائیگی کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورۃ والشمس پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا ہوگا۔
اور جو کوئی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اعلیٰ 1 مرتبہ پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ والشمس، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ والضحیٰ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی معافی فرمائیں گے۔ پھر جب عیدگاہ سے نماز پڑھ کر گھر آئے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے۔ اگر مفلس ہے تو انشاءاللہ قربانی کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ عید الاضحیٰ کے دن جو کوئی ظہر کی نماز کے بعد 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورۃ ناس پڑھے۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو بفضل باری تعالیٰ اس کو قیامت کے دن آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو گناہوں کو معاف فرما دے گا اور نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ جی یہ تھے ذی الحج کے مہینے میں اور عید الاضحیٰ کے ٹائم جو عید پر پڑھے جانے والے نوافل ہیں وہ ترتیب سے بتائے گئے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو جو ہے بہت فائدہ دیں گے اور ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائیں گے۔ اگلے ٹاپک کی طرف چلتے، گھر میں خوشحالی کے ڈیرے صرف چند منٹ میں۔ یہ روحانی آپریشن سے متعلق ہے جو ماہانہ روحانی محفل ہوتی ہے، اب کریم میں اس کا ذکر ہے۔ آپ پریشان ہیں، سال سے بیمار ہیں یا آپ کا کوئی عزیز زندگی سے عاجز ہے، خودکشی کرنے پر مجبور ہے، کاروبار کی بندش ہے یا گھریلو الجھنیں جھگڑے بعد طلاق تک پہنچ چکی ہے، گھبرائیے مت۔ اس ماہ کی یہ مقبول گھڑیاں آپ کے لیے خوشیوں، خوشحالیوں اور برکتوں کا پیغام لائی ہیں۔ اس ماہ کی روحانی محفل ہے 9 جولائی بروز ہفتہ رات 9:11 سے لے کر 10:09 تک، اور 22 جولائی بروز جمعہ عصر تا مغرب، 31 جولائی بروز اتوار صبح 11:17 سے لے کر 12:11 تک۔ یا عظیمو یا غفورو پڑھیں، یہ ذکر بکاری بن کر خلوص دل، درد و دل، توجہ اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے اور 100% قبول کر رہا ہے۔ پانی کا گلاس سامنے رکھیں اور اس کے تصور کے ساتھ پڑھیں آسمان سے ہلکی پیلی روشنی آپ کے دل پر ہلکی بارش کی طرح برس رہی ہے اور دل کو سکون چین نصیب ہو رہا ہے اور مشکلات فوری حل ہو رہی ہیں۔ وقت پورا ہونے کے بعد دل و جان سے پوری امت عالم اسلام اور غیر مسلموں کے ایمان کے لیے پوری دنیا میں امن کی دعا کریں، اپنے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے دعا کریں، پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ہر جائز دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ دعا کے بعد پانی پر 3 بار دم کر کے پانی خود بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی تمام جائز مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ ہر محفل کے بعد 20 روپے کا صدقہ ضرور کریں۔ نوٹ ہے، روحانی محفل کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کی جائے، بقیہ وقت نماز کے بعد پورا کیا جائے۔ اگر اسی وقت یہ وظیفہ روزانہ کر لیں تو اجازت ہے، مستقل بھی کرنا چاہیں تو معمول بنا سکتے ہیں۔ ہر مہینے کا ورد مختلف ہوتا ہے اور خاص وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں، ناممکن ممکن ہوئی ہیں، پھر لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے پر خطوط لکھے، آپ بھی مراد پوری ہونے پر خط ضرور لکھیں۔ روحانی محفل مرکز روحانیت و امن میں اجتماعی نہیں ہوتی، ہر فرد اپنے مقام پر رہتے ہوئے کرے۔ ابکری والوں کی طرف سے یہ پیغام تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ آج کا یہ جو پیج تھا، یہ 2 ٹاپک تھے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، یہ پورے ہو چکے ہیں۔ اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ برساتی بیماریوں سے نجات کے گر اور نسخہ جات، اعصابی امراض و علامات کی مختصر تشریح۔ انسانی جسم میں جس طرح گرمی، خشکی، سردی کے اثرات گاہے بگاہے نمودار ہوتے ہیں، اسی طرح برسات کے موسم میں بھی اعصابی عضلاتی سرد تر مزاج انسانوں پر حملے کر کے ان کے مختلف امراض میں گرفتار کر دیتا ہے۔ ماہرین طب کا ان کے علامات و امراض سے پوری طرح باخبر رہنا ضروری ہے تاکہ صحیح اور مناسب علاج ہو سکے، ورنہ بے شمار مریض تشخیص کے صحیح نہ ہونے کی سبب مزید پیچیدہ علامات میں گر جاتے ہیں۔ اعصابی امراض و علامات کی مختلف تشریح درج ذیل ہے۔ دماغ و اعصاب کے تیز ہونے کی وجہ سے سارا جسم حساس ہو جاتا ہے، حرارت جسم کم ہونے کی وجہ سے قلب میں تسکین کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، نزلہ زکام عام ہو جاتا ہے، دست، قے و ہیضہ جیسی علامت عام لوگوں کو نظر آتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کی شامت آ جاتی ہے، وہ تو ہر گھنٹے بعد پیشاب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں
عورتوں کی ماہواری بند ہو جاتی ہے۔ اگر یہ تحریکی شدت اختیار کر جائے تو اعصاب سوزش ناک میں ہو جاتے ہیں، سر درد دماغ میں ہونے لگتا ہے، اشوب چشم ہو جاتا ہے، آنکھیں روشنی برداشت نہیں کر سکتی، مریض اندھیرے میں سکون محسوس کرتا ہے، اگر جنسی اعضاء سوزش ناک ہو جائے تو آتشی ہو جاتا ہے، مریض معاف حصے میں آگ کی سی جلن محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تکلیف کی جگہ آگ رکھ دی گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سب کچھ اعصاب کی تیزی اور سوزش کی کاہی کے نتیجہ ہے۔ برساتی بیماریوں کے علامات کے 100% یقینی علاج۔ موسم برسات میں بچوں، جوانوں، بوڑھوں میں رطوبات بڑھ کر پھوڑے پھنسیاں جو چھالے نما ہوتے ہیں نکالا کرتی ہیں۔ علاج کی صورت میں آپ نے قانون مضر اعضاء کے تحت خشک سرد اور خشک گرم اغذیہ ادویہ کے استعمال کی سفارش کی ہے، یعنی اغذیہ غذا سے مراد ہے، ادویہ دوائیاں سے مراد ہے، جو کہ ان علامات کی 100% یقینی علاج ہے۔ جیسا کہ سردیوں میں نلکے کے پانی کو گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے، اور غاروں میں سردیوں کے موسم میں گرمی اور گرمیوں کے موسم میں سردی ہوتی ہے، اس طرح انسانی بدن میں ایک غار کی مانند ہوتا ہے جو موسم گرما زوروں پر ہوتا ہے تو جسم انسان کے اندر ٹھنڈ سردی ہو جاتی ہے، چونکہ جسم کے باہر والا حصہ ماحول کے انتہائی گرم خشک ہوتا ہے۔ لوگ گرمی میں محسوس کرتے ہوئے ٹھنڈے مشروبات، ٹھنڈی اغذیہ مثلاً تربوز، خربوزہ، کھیرا، تر، گنا، دودھ سوڈا، ٹینڈے، کدو، بھنڈی، توری، آئس کریم، مٹھائی اور دیگر انتہائی سرد غذا کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جس سے وہ سردی کی مختلف گوناگون بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مثلاً کثرت بول، نزلہ، زکام، بخار، درد سر، لو بلڈ پریشر، پھوڑے پھنسیاں، پیاس کی زیادتی، گرمی دانے اور دیگر انتہائی سر تر غذا یہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جس سے وہ سردی کی مختلف گوناگون بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مثلاً کثرت بول، نزلہ، زکام، بخار، درد سر، لو بلڈ پریشر، پھوڑے پھنسیاں، پیاس کی زیادتی، گرمی دانے، جلد کا سرخ ہونا اور جلنا، جسم کا سست ہونا، دست، قے، ہیضہ، جسم کا سر درد اور چپچپا ہونا، خارش، پھلبیری وغیرہ، یہ سب سردی کے مریضوں میں نقصان دہ ہوتے ہیں۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ خشک گرم اور گرم خشک مزاج والے اعصاب باوجود ان سرتر غذا کی کثرت سے کھانے کے نہ صرف تندرست رہتے ہیں بلکہ ان کی حرارت غذائی اعتدال پر رہتی ہے، جس سے وہ بلڈ پریشر، نیند کی کمی، گھبراہٹ، بے چینی، یرقان، سوزاک، پیشاب کی بندش اور کمی کے امراض، نکسیر، پیچش، درد، سل، بواسیر، چنبل، السر، کینسر، گرمی کے ورم وغیرہ علامات کمی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کے مزاج کے موافق اور ان کی ضرورت کے مطابق غذا ہے، جبکہ سرتر اور وافر رطوبات کے انسانوں کے لیے اغذیہ باعث مصیبت ہیں۔ بدن میں پیدا ہونے والے امراض کا علاج از خود علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خود کا کار نظام پیدا کیا ہوا ہے، جس سے بدن میں پیدا ہونے والے اکثر علامات کا علاج از خود ہو جاتا ہے، بشرطیکہ کہ قوت حیات، قوت مدافعت مضبوط ہو۔ انسان مناسب غذا کھاتا ہے، اگر قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے تو مرض جلد از جلد حملہ آور ہو کر اعصاب کو ناکارہ کر دیتے ہیں، پھر جگر، اس کے بعد دل کو مبتلا مرض کر دیتے ہیں۔ انسانی جسم میں 3 مختلف زہر پیدا ہوتے ہیں جن کا غیر طبیعی بڑھوتری باعث مصیبت ہوتی ہے۔ کاسٹک، سرکہ، گندھک کا تیزاب، تینوں جلن پیدا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ ٹھنڈا تیزاب کاسٹک سرتر اغذیہ ادویہ کثرت بدن کے انسانی میں بڑھ جاتا ہے تو اعصاب کے سوزش ناک کے ہونے کے باعث رطوبات مدفن ہو جاتے ہیں، اور یہ سرد رطوبات کاسٹک کی مانند جسم سے خارج ہوتی ہیں، پسینہ جلد کے رنگ کو اڑا دیتا ہے، قے سے منہ میں بلغم سے پھیپھڑوں اور نزدیکی ملحقہ حصوں میں خراش، دستوں میں مقعد پر جلن، بدبودار پسینے سے جسم پر خارش، پھوڑے پھنسیاں، دردر، گرمی دانے نکال کر اپنی جلن کا اظہار کرتا ہے، جو کہ بعض دفعہ مریض اور معالج گرمی کا مغالطہ پیدا کر دیتا ہے، اس لیے ان علامات کے علاج کے لیے نبض پر عبور حاصل کرنا چاہیے۔ مزاج شناسی اور غذاؤں کے صحیح اثرات۔ مزاج شناسی اور یہ ادویہ غذاؤں کے صحیح افعال اور اثرات سے آگاہی ضرور ہوتی ہے۔ اعصابی سوزش درجے بالا علامات سے مکمل نجات پانے کے لیے ایک ہی مفید راستہ ہے، مناسب اغذیہ پر یہ مریض کو کھلائی جائے، مثلاً خشک سرد اور خشک گرم غذائیں جن میں گائے، بھینس کا گوشت، کشمش، املی، آلو بخارا، فالسا، جامن، لیموں، آملہ، انار، مالٹا، سیب، سنگترا، آڑو، سرکہ، پالک، کریلے، ٹماٹر، دال چنے، بھنے چنے، دال مسور، پکوڑے، کباب، انڈے،
انگور، دیسی آم، انجیر وغیرہ، کیونکہ کوئی دوا خون نہیں بناتی، خون صرف اور صرف غذا ہی بناتی ہے۔ اگر غذا مناسب نہ ہو تو سالیہ خون بننا ناممکن ہے۔ درجہ بالا علامات کا تبدیل ہونا معمولی بات ہے، لہٰذا علاج کے دوران پرہیز ضرور کریں۔ برسات کے موسم میں مندرجہ ذیل ادویات اس موسم کے امراض کے لیے شافی علاج ہیں۔ برسات کے امراض کا شافی علاج: برہم ڈنڈی سفوف 1 تا 3 گرام صبح شام استعمال کریں۔ اجالی اشبا چوب چینی ہم وزن سفوف 1 تا 2 ماشا 3 بار یومیہ۔ بلغم کے مدفن ہونے درد جوڑ وجہ مفاصل خرابی خون میں لسانی نسخہ ہے۔ یہ سارے جڑی بوٹیوں کے نام ہیں جو میں پڑھ رہی ہوں۔ قبض اور خرابی خون میں مصبر، ہنزل، رائی، مغز، کرنجوا، کانچی ہم وزن لے کر رات کو بھگو دیں، الل صبح پی لیں۔ مصفی خون ادویہ: تخم ستیاناسی، برگ گل، بیخ ہم وزن، گولی بقدر نخود 1 تا 4 گولی 3 بار۔ اور آگے ہے جو دوسری ہے مصفی خون ادویہ کی دوائی: چاکسو، کتھ سفید، رسود، چرائیتا، تلخ ہر ایک 3 گرام رات کو بھگو دیں، صبح مل کر چھان کر پی لیں یا بقدر گولیاں 1 تا 2-3 بار دیں۔ آگے ہے تیسرا نسخہ اس کا: برگ نیم، برگ شاہترہ، گولی بقدر نخود 1 تا 2 گولی 3 بار۔ اور نمبر 4 پہ ہے اناب، منڈی، سندل سفید، سر پھوکا، کشنیز، بادیان ہم وزن، گرمی سے نکلنے والے دانے، سوزش اور خرابی خون میں عمدہ علاج ہیں۔ نمبر 5 پہ گلے لالہ، کیلنڈ والا رسود ہم وزن 1 تا 2 ماشے 3 بار، دونوں اشیاء کاز زلال جا کر زخم دھونے سے جلد شفا ہو جاتی ہے۔ لوشن برائے زخم نیلا طوطا 3 گرام، پھٹکڑی سفید 6 گرام، پانی گرم کر کے ٹھنڈا کر لیں، 1 لیٹر میں ادویہ ملا کر شوگر کے کاربنکل، پھوڑے، پھنسی، دانے، زخم، ناسور، گھاؤ بھرنے اور زخم صاف کرنے رکھنے میں مفید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ نسخہ جات پسند آئے ہوں گے۔ جو حکیم یعنی کہ حکمت سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو زیادہ بہتر یہ چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں۔ تو اب کے لیے والوں میں ہمیشہ وہ چیز شائع ہوتی ہے کہ جو فائدہ مند ہو۔ اب تک کے لیے اجازت دیں اور اگلی آنے والی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہے شیئر لازمی ویڈیو کو کر دیا کریں، جو کہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہتی ہے۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔